قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ انسان کو بیدار تو ہو دینے دو، انسان کو بیدار تو ہو جانے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول۔ حضرات، آج کی شب یہ شب عاشورہ ہے۔ آپ جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو اس رات کی اہمیت اس وجہ سے اور بڑھ جاتی ہے کہ اس رات کی مہلت آقا حسین نے دشمنوں سے مانگی تھی۔ کس لیے مانگی تھی یہ آپ سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم کوئی گفتگو کریں، آئے ہم اور آپ ایک ساتھ مل کر اللہ کے حبیب، دلوں کے طبیب، انیس بے کساں، دستگیر جہاں، سید سروراں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس جناب میں درود پاک نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اپنے تصور میں اس رات کو لائیں جس رات میں امام علی مقام اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ میدان کربلا میں حاضر ہیں۔ 6 ماہ کا دودھ پیتا آپ کا لال بھی ہے، 9 عمر بچیاں بھی ہیں، آپ کی بہن اور بیویاں بھی ہیں، اور ایک سوتیلی ماں جناب ام المؤمنین والدہ حضرت عباس علمبردار یہ بھی موجود ہیں۔ ان کو اب یہاں سے بھگا دو۔ بائیس 20,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے، اوپر تول رہا ہے۔ یہ مٹھی بھر حسینی آنے
آن واحد میں انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ مگر قربان جائیں امام عالی مقام کے بلند ہمتی پر کہ آپ کی پیشانی پر بل نہیں، چہرے پر رنج و غم کا کوئی اثر نہیں، بلکہ آنکھوں میں تشکر کے آنسو ہیں۔ اگر کوئی دعا ہے تو یہ ہے کہ مولا مجھے استقامت عطا فرما۔ ایک محرم ہجری 61 کو آپ میدان کربلا میں پہنچے اور اسی دن عمرو بن شعب 22,000 کا لشکر لے کر آپ کے سامنے ڈٹ گیا۔ طرح طرح کی باتیں ہوئیں لیکن مصالحت کی راہ نہ نکلی۔ ایک روز آپ نے کمانڈر ان چیف سے فرمایا، اے عمرو بن شعب یہ بتا کیا میں حق پر نہیں ہوں؟ اس نے کہا بلا شبہ آپ حق پر ہیں۔ کیا یزید ناحق پر نہیں ہے؟ ہاں وہ ہے، اس نے اسلامی حدوں کو کئی بار توڑا ہے۔ پھر تم حق کی حمایت میں کیوں میرے ساتھ نہیں آتے؟ عمرو بن شعب نے کہا میرے گھر گرا دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں اس سے بہتر گھر بنوا دوں گا۔ اس نے کہا ذلت و رسوائی میری تقدیر بن جائے گی۔ آپ نے فرمایا میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ تجھے عزت و سرخروئی عطا فرمائے گا۔ پھر اس نے چڑھ کر کہا اے حسین بن علی آپ چاہتے کیا ہے مجھ سے؟ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا، تو مجھے دے بھی کیا سکتا ہے؟ میں مانگوں گا تجھ سے تو کیا مانگوں گا؟ زمانہ تو میرے دروازے پر آ کر اپنے دامن کو پھیلاتا ہے، بھلا میں تجھے مانگوں تو کیا تو دے گا؟ تو دینے کی پوزیشن میں نہیں۔ ہاں اگر تو دے سکتا ہے تو یہ کر کہ میں از خود یہاں نہیں آیا، 150 خط مجھے لکھے گئے، پھر میں آیا، میں بلوایا گیا ہوں۔ دوسری بات میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا، اگر میں جنگ کے ارادے سے آیا ہوتا تو میرے ساتھ دودھ پیتے بچے یا عورتیں نہ ہوتی، میرے ساتھ جوانوں کی تعداد ہوتی اور ایک بڑی فوج ہوتی، لیکن میرے ساتھ بچے ہیں، بچیاں ہیں، عورتیں ہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ میں امن کا پیغامبر ہوں اور امن کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ ہاں تمہیں اگر میرا آنا برداشت نہیں ہے تو پھر 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے یا تو واپس مجھے مکہ جانے دیا جائے، یا تو پھر کسی اسلامی ملک میں مجھے جانے دیا جائے، اور تیسری شرط یہ ہے یا تو پھر مجھے دمشق یزید کے پاس جانے دیا جائے اور میں خود جا کر یزید سے اپنے معاملات طے کر لوں گا۔ اس نے خط ابن زیاد کے پاس لکھا اور 3 شرطیں لکھی، اور آخری شرط کو اس نے اپنی طرف سے لکھ دیا جو جھوٹی بات تھی۔ اس نے لکھا پہلی شرط تو جو آپ نے کہا تھا مجھے مکہ جانے دیا جائے، دوسری شرط مجھے کسی اسلامی ملک میں جانے دیا جائے، تیسری شرط آپ نے کہا تھا کہ میں یزید سے مل کر میں اپنے معاملات خود طے کر لوں گا۔ ابن زیاد نے اس میں خیانت کی، اس عمرو بن شعب نے خیانت کی کہ حسین یزید کی بیعت کو تیار ہے۔ جب یہ خط ابن زیاد کے پاس پہنچا اس نے خط پڑھا، پھر اس نے کہا کہ اگر وہ حسین ابن یزید کی بیعت کو تیار ہے تو پھر لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ اس وقت ابن زیاد کے پاس
शिमर मरदूद बैठा हुआ था, और ये शिमर कोई और नहीं, हजरत अब्बास अलंबरदार के सगे मामू का लड़का था, और उनकी माँ उसकी सगी फूफी है। ये बैठा हुआ था। जब उसे खत पढ़ के सुनाया तो इस बदबख्त ने कहा कि अगर हुसैन यजीद की बैत कर लेंगे तो इसमें तेरा क्या फायदा होगा, अभी वो तेरे कब्जे में है, तू पहले उन्हें मजबूर कर कि मेरी अताअत करें। अगर वो तेरी अताअत कर लें तो फिर जिस तरह तू चाहे यजीद के दरबार में पेश कर दे। शैतानी रब उसकी बेदार हुई, उसने कहा कि ठीक कहता है। उसने फौरन खत लिखा और इस अंदाज से कि ऐ अम्र इब्न साद, मुझे खबर मिली है कि तू रातों रात हुसैन से गुफ्तगू करता है, तू उनके साथ हमदर्दियां करता है। मैंने तुझे वहां सुलह करने नहीं भेजा बल्कि जंग करने भेजा। हुसैन से कह दो पहले वो मेरी अताअत करें, फिर मैं अपने हिसाब से यजीद के दरबार में पेश करूंगा, और अगर तू ये काम नहीं कर सकता तो फिर ये काम शिमर कर लेगा। खत के साथ शिमर को भी भेज दिया। जब खत पढ़ा तो वो जानता था कि हुसैन यजीद की बैअत ही नहीं करना चाहते, तो इब्न ज़ियाद की अताअत कैसे कर लेंगे। उसने पूछा तुम क्या करोगे, कहा जो हुक्म दिया गया है वो मैं करूंगा। और फिर उसने मैदान में निकला शिमर, हजरत अब्बास के 4 भाई और अपने चचा के लड़के और अपनी फूफी को बुलाया। उनके सामने कहा कि मैं इब्न ज़ियाद से तुम्हारे लिए अमान नामा लिखवा के लाया हूं, तुम हमारे पास आ जाओ, हुसैन का साथ छोड़ दो। हजरत अब्बास अलंबरदार ने फरमाया तुझ पर और तेरी अमान पर रब की लानत हो, मैं तेरी अमान से 1000 गुना बेहतर ये समझता हूं कि मैं आका हुसैन के कदमों पर छावर हो जाऊं और अजमत हुसैनी पर अपनी जान दे दूं। ले जा अपनी अमान और अपनी अमानत को। और उसे धुतकार दिया गया। फौरन उसने 7 तारीख को 500 सिपाही नहर फुरात पर लगा दिए, और फिर 7 तारीख को पानी का एक कतरा भी अहले बैत के खेमे में आने पर मनाही करा दी। और फिर तारीख आई, आपने कल सुना कि असर की नमाज पढ़ ली यजीदी लश्कर ने। अजब तमाशा था, इधर भी कुरान पढ़ा जा रहा था, इधर भी कुरान पढ़ा जा रहा था, इधर भी नमाज पढ़ी जा रही थी, इधर भी नमाज पढ़ी जा रही थी, उधर भी अजान हो रही थी, इधर भी अजान हो रही थी, उधर भी इमाम थे, इधर इमामों का इमाम था। गर्ज की कोई और नहीं, एक ही नबी का कलमा पढ़ने वाले, एक ही रब पर ईमान लाने वाले आमने सामने हैं। यहाँ अकीदे की जंग न थी, यहाँ नजरियात की जंग थी, यहाँ हम की जंग थी, यहाँ मैं की जंग थी। यजीद चाहता था कि कुरान के दस्तूर को इस जहान से मिटा दिया जाए और मेरे मर्जी का दस्तूर इस जमीन पर कायम हो जाए। हुसैन ये चाहते थे अगर कोई निजाम चलेगा तो निजाम कुरान ही का चलेगा, शख्सी निजाम को मैं मलिया मेट करके रख दूंगा। यजीद चाहता था कि रगे हुर्रियत पर छुरी चला दी जाए। हुसैन चाहते थे नहीं नहीं, रगे हुर्रियत की मैं हिफाजत अपनी औलादों की जान दे करके करूंगा। चुनांचे यजीदी लश्कर ने असर की नमाज जल्दी पढ़ ली थी। इमाम अली मकाम ने अभी अदा न किया था कि इस लश्कर हरकत में आया। हजरत अब्बास अलंबरदार आगे बढ़े और अम्र इब्न साद को ललकार के फरमाया, ऐ अम्र इब्न साद तुझे क्या हुआ? तेरी फौज हमारे तरफ क्यों बढ़ रही है? उसने कहा हम ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। हुसैन से कहो या तो यजीद की बैअत इब्न ज़ियाद की अताअत कर लें या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। हजरत अब्बास अलंबरदार ने फरमाया ठहर, मैं जाके अपने इमाम से पूछता हूँ। चुनांचे हजरत अब्बास अलंबरदार आका हुसैन की बारगाह में आए,
پوری روداس سنائی، آپ نے فرمایا جا کر عمرو بن سعد سے کہہ دو یہ میری زندگی کی آخری رات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ حسین کی آخری رات کی زندگی کی ہو وہ اس شان سے کٹے کہ آدھی رات میں اپنے مولا کی بندگی کرنا چاہتا ہوں اور آدھی رات اپنے مولا کے کلام کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جب بات کہی وہ مان گیا اور پھر یزیدی لشکر ہٹ آیا۔ شام ہوئی، پھر عشاء کا وقت ہوا، آقا حسین نے نماز پڑھائی، آپ کے تمام ساتھی بیٹھے رہے، امام نے اپنے ساتھیوں کو خطبہ دیا، پہلے اللہ کی حمد بیان کی، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کی، پھر آپ نے فرمایا اے میرے دوستو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے نسب نبوت میں پیدا فرمایا اور ہم پر قرآن نازل فرمایا اور قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اپنے حبیب کے بیٹی کا بیٹا بنایا اور کائنات میں اس وقت میرے سوا کوئی ایک ایسا بندہ نہیں جو کسی نبی کا نواسا ہو، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت پوری روئے زمین پر مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ لیکن اے میرے احباب، میں تمہارا دل سے مشکور ہوں، تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، میری ہر مصیبت میں میرے ساتھ رہے ہو، لیکن یہ بات واضح ہے یہ جو 22,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے اس کو تم سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کی تلواریں اگر خون کی پیاسی ہیں تو حسین کی ہیں، ان کو تم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد چاندنی پھیل جائے گی، لہذا تم لوگ بھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ اور جلدی سے اپنے اپنے جدھر بھی تمہیں جی کرے تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ، میری وجہ سے اپنی جان کے جوخم میں نہ ڈالو، میں تم سے راضی ہوں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے، اور اگر تم اکیلے نہیں جانا چاہتے تو میرے خاندان کے ایک ایک نوجوان کو لے لو اور اپنے ساتھ چلے جاؤ۔ اس طرح سے آپ نے تقریر کی، ساتھیوں کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور انہوں نے بیک زبان کہا اے میرے آقا مولا، آپ کے بغیر زندگی میں پھر رہ کیا جائے گا، آپ کے بغیر رہنا پھر یہ زندگی کوئی زندگی ہے، میری زندگیاں تو صرف زندگی بن جائیں گی، اور ہم کائنات عالم کی تاریخ میں اپنے آپ کے بزدلوں کے نام سے پکوانا نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ جب تاریخ لکھی جائے آپ کی شہادت میں تو یہ بھی لکھا جائے کہ حسین کے ساتھی حسین کو بے یار و مددگار چھوڑ گئے تھے۔ خدا کی عزت کی قسم اے میرے امام، جب تک ہمارے رگوں میں خون کا آخری قطرہ ہے آپ کے خاندان کا کوئی بچہ کسی بچے کا ایک قطرہ خون نہ گرنے دیں گے، اور ہم عظمت حسین پر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ ہم دعائیں کریں گے کہ اے میرے مولا مجھے موت دے، پھر زندگی دے، پھر شہادت دے، پھر زندگی دے، پھر شہادت دے۔ اس طرح سے اللہ اگر ہمیں 1000 بار زندگی دے تو ہم ہزاروں بار آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اے آقا حسین، آپ نے جملے میں ہم کو غیر کر دیا، آپ کے ابن رسول ہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ سخی ابن سخی ہیں، آپ سے ہم نے ابھی تک کچھ نہیں مانگا، لیکن ہم اپنا دامن پھیلا کر آپ سے یہ عرض کرتے ہیں اے سخی باپ کے سخی بیٹے، آپ سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے دامن سے ہمیں دور نہ کریں، اپنے قدموں سے ہمیں دور نہ جانے دیں، اپنے پاس رکھ کر ہمیں حق غلامی ادا کرنے کا موقع دیں۔ جب امام نے یہ سنا آپ کی آنکھیں بھیگ آئیں، اپنے ساتھیوں کو شکریہ ادا کیا اور آپ نے فرمایا اب اپنے اپنے خیموں کو قریب کر لیا جائے اور خیموں کے چاروں طرف خندقیں کھود لی جائیں اور اس میں لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، پھر اس کے بعد صبح جو نقشہ ہوگا جنگ کا ہم اپنے خندقوں میں جو موجود لکڑیاں ہیں اس میں ہم آگ لگا دیں گے تاکہ یزیدیوں کے ناپاک ہاتھ کہیں ناموس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کے لیے نہ بڑھ جائیں۔ چنانچہ یہ حکم دے کر آپ سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارگاہ میں حاضر ہوئے،
بہن کو سلام کیا، بہن نے کھڑی ہو کر اپنے بھائی کا استقبال کیا، پھر دونوں بیٹھ گئے۔ حضرت امام حسین نے پہلے اپنے بہن کے کلائیوں کو بوسہ دیا، حضرت زینب نے اٹھ کر اپنے بھائی کی پیشانی اور گردن کو بوسہ دیا، پھر دونوں بیٹھ جاتے ہیں، حسرت بھری نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ الفاظ بہت ہیں مچل رہے ہوئے بات کرنے کے لیے، لیکن ہمت نہیں ہوتی۔ آخر کار حضرت امام علی مقام نے اس خاموشی کو توڑا اور فرمایا، اے میری بہن زینب، اس سے پہلے آپ نے کبھی میری گردن کو بوسہ نہیں دیا تھا، آج آپ نے بوسہ کیوں دیا ہے؟ تو حضرت زینب نے عرض کیا، بھیا اس سے پہلے آپ نے کبھی میری کلائی کو بوسہ نہیں دیا تھا، آج آپ نے میری کلائی پر بوسہ کیوں دیا ہے؟ تو آپ نے کہا، اے میری بہن، جب میرے باپ حضرت مولائے کائنات کا آخری وقت تھا اور آپ کو جو زخم لگا تھا، اس زخم سے آپ تڑپ رہے تھے، میں ان کی خدمت پر مامور تھا، اچانک انہوں نے مجھ سے فرمایا، اے حسین اپنے کان میرے سر میرے منہ کے پاس لاؤ۔ میں جب اپنا کان والد گرامی کے منہ کے پاس لے گیا تو میرے باپ نے فرمایا تھا، اے حسین مجھ سے وعدہ کرو، میدان کربلا میں تمہارے ساتھ زینب بھی ہوگی، اور جب تم شہید کر دیے جاؤ گے تو اس کے بعد وہ شہیدان وفا کی لاشوں کا پہرا دے گی، تم اس کی دلجوئی کرنا، اس کا دل نہ دکھانا، اور پھر ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ اس کے نرم و نازک کلائی میں ہتھکڑیاں ڈال دی جائیں گی۔ اس لیے اے میری بہن، باپ کی وصیت پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ کل کا جب سورج نکلے گا، اس کے بعد آپ کا پورا خاندان اس میدان میں شہید کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دی جائیں گی۔ کاش اس وقت آپ کا حسین ہوتا تو ان ظالموں کے پنجوں کو توڑ دیتا، مگر اے میری بہن، آپ کی رہنمائی اور مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کو ہر حال میں صبر کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ اے میری بہن، آپ نے میری گردن کو کیوں چوما؟ تو حضرت خاتون جنت کی شہزادی حضرت زینب نے یہ کہا، اے بھیا، جب ماں کا آخری وقت تھا، میں بہت ننھی بچی تھی، ماں نے مجھے اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا، اور اچانک میری ماں نے مجھ سے فرمایا، اے زینب، اگر کوئی بات کہو تو کیا تجھے یاد رکھ سکے گی؟ میں نے کہا، امی جان، آپ ارشاد فرمائیں، میں کوشش کروں گی کہ آپ کی بات کو میں آخری وقت تک یاد رکھوں۔ تو ماں نے فرمایا تھا، اے میری بیٹی، تیرے بھائی کی زندگی میں ایک ایسا بھی موقع آئے گا کہ میدان کربلا میں وہ تمام ساتھیوں کے ساتھ، تمام بھائی کے بیٹوں، بھتیجوں، بھائیوں کے ساتھ، بھانجوں کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا، تو اس کا ساتھ دینا، اس کے حرم کی حفاظت کرنا، اس کی لاشوں کی حفاظت کرنا۔ اے میرے بھیا، میں نے ماں کی کہی ہوئی اس بات کو، میں ابھی 2 سال کی تھی، جب سے لے کر آج تک میں اس سبق کو روزانہ یاد کرتی تھی، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کل وہ موقع آنے والا ہے، اور آپ کی اس گردن کو جسے تاجدار کائنات چوما کرتے تھے، اس پر تلوار چل جائے گی، خنجر چلیں گے، آپ کے جسم نازنین پر بھالوں اور تیروں کو برسایا جائے گا، جس سے آپ کا جسم نازنین چھلنے ہو جائے گا، اور پھر ظالموں کا دل نہ بھرے گا۔ اس کے بعد آپ کی لاش پر وہ گھوڑے دوڑائیں گے۔ اس لیے میں نے آپ کے گردن کو بوسہ دیا ہے۔ پھر آپ نے صبر کی تلقین کی۔ اس کے بعد آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے، حضرت ام لیلا، حضرت ام رباب، حضرت شہربانو، ان کے سامنے آپ حاضر ہوئے اور فرماتے ہیں، اے بنو ہاشم کی غیرت مند بیویوں، اے خاتون جنت کی مقدس بہویں، آج تک حسین نے تمہیں تمہاری مرضی کا کھانا نہیں دیا، تمہارے مرضی کا کپڑا نہیں دیا، تمہارے مرضی کی آرائش نہ دی، تم نے غربت و افلاس میں میرا ساتھ دیا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ لیکن آج حسین تم سے ایک سوال کرتا ہے، تم نے کبھی مجھ سے کوئی سوال نہ کیا، آج حسین تم سے سوال کرتا ہے کہ اے میری بیویوں، حسین تم سے یہ مانگتا ہے کہ یہ تلواریں ہیں،
تو میرے لیے ہیں، تم اپنے اپنے گود میں اپنے اپنے ایک بچے کو لو اور رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ امام علی مقام بڑی منموہن صورت لے کر میدان کربلا میں حاضر ہوئے تھے۔ آپ نے ہر اعتراض کرنے والے کے اعتراض کو ختم کر دیا جڑ سے۔ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ حسین وہ ہیں جنہوں نے اپنے خاطر اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیا، اپنے خاطر اپنے بیویوں کو آپ نے پریشانی میں ڈال دیا۔ آپ نے ہر طرح کے اعتراض کو جڑ سے ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا میری مقدس عورتوں، میرے حرم کی شہزادیوں، تم جلدی سے اس تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ اور پھر اپنے اپنے بچوں کو لے کر چلی جاؤ۔ جب یہ الفاظ کہے حضرت شہربانو گش کھا کر بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ پھر عجب معاملہ آ جاتا ہے، ہر کسی کی آنکھ میں آنسو ہے، بے قراری بے چینی ہے، ہر کوئی تاپ رہا ہے۔ شہربانو بے ہوش ہیں، پانی تو تھا نہیں جو چھینٹے مارے جاتے تو ہوش آ جاتا۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے دامن کی ہوا دی لیکن ہوش نہ آیا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ حضرت شہربانو کے چہرے پر رکھا تو دست مسیحائی رکھنے سے حضرت شہربانو کو ہوش آ جاتا ہے۔ جب آپ ہوش میں آئی ہیں، عجب حالت ہے، بات کرنا چاہتی ہیں لیکن ہونٹ تھر تھرا رہے ہیں، کچھ کہنا چاہتی ہیں زبان لڑکھڑا کے رہ جاتی ہے، آنکھیں پتھرا گئی ہیں، کچھ بولنا چاہتی ہیں تو پیاس کی وجہ سے ہچکی شروع ہو جاتی ہے۔ بمشکل تمام اپنی طاقت کو اکٹھا کر کے بس اتنا کہہ سکیں، اے امام آپ مجھے کمزور سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے قدموں سے مجھے کیوں دور بھیجنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتی، ہم اپنے لٹے ہوئے سہاگ کو نہیں دیکھ سکتی؟ نہیں ہے امام، فاطمہ الزہرا کی بہو بننے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارے سینوں میں وہ صبر کا سمندر اڈیل دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم فاطمہ کے گھر کی آبرو ہیں، فاطمہ کے آبرو کو ہم نیلام نہیں ہونے دیں گے، اور ہم ہمت اور بہادرانہ انداز میں ہم اپنے بچوں کو جان شہادت پیش کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور پھر آخری بار ہم اپنا لڑتا ہوا سہاگ دیکھیں گے، اور اس طرح سے قیامت کے دن ہم اپنی سانس خاتون جنت کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کر لیں گے۔ جب یہ الفاظ سنے اور یہ جواب سنا، امام علی مقام نے فرمایا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ایسا کرو کہ میری خواہش یہ ہے کہ آج کی رات کو میں دو حصے کرنا چاہتا ہوں، ایک حصہ میں رب کی بندگی میں گزارنا چاہتا ہوں اور ایک حصہ رب کے قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، لہذا نماز کی تیاری کی جائے۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اے حسین کا نعرہ لگانے والوں، اے حسین کے نام کی محفلیں سجانے والوں، اے حسین کے نام پر لنگر کرنے والوں، اے حسین کے نام پر ادھر سے ادھر مشہور بچانے والوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی زندگیوں میں نہ جانے کتنی بار یہ شب عاشورہ آئی ہوگی، کسی کی عمر میں 60 سال 60 مرتبہ آئی ہوگی، کسی کی عمر میں کسی کے زندگی میں 70 بار آئی ہوگی، کسی کی زندگی میں 50 بار آئی ہوگی، کسی کے زندگی میں 40 یا 35 یا 30 یا 20 سال آئی ہوگی۔ ہر انسان کی عمر کے مطابق یہ ہر سال آتی ہے، لیکن ہر سال ہم لوگ نام حسین لیتے ہیں اور محبت حسین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہمارے محبوب کی شان یہ ہے کہ اپنی زندگی کی آخری رات کو اس شان سے گزار رہا ہے کہ آدھی رات ہم رب کی عبادت کریں، آدھی رات ہم رب کے کلام کی تلاوت کریں۔ ہم نے کون ہے کہ حسین کے نام پر 2 رکعت نماز پڑھا ہو، حسین کے احسان ثواب کے لیے رب کی بارگاہ میں آ کر سجدے شکر کے طور پر اس نے جو سجدے کر لیے ہو، حسین کی یاد میں رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر 2 آنسو اس نے غم کے گرا دیے ہو، حسین کے احسان ثواب کے لیے ہم نے قرآن مقدس کو اٹھا کر ان کے احسان ثواب کی غرض سے ہم نے قرآن مقدسہ کا ایک پارہ پڑھ لیا ہو۔ ایک پارہ تو بڑی بات ہے، ہم نے تو ان دنوں میں قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھا ہوتا ہے، ہم نے قرآن کی زیارت تک نہیں کی ہوتی ہے، ہمیں اتنی فرصت کہاں ہے کہ قرآن کو پڑھ لیں، قرآن کو دیکھ لیں، اتنی فرصت نہیں ہے۔ ہم پوری رات گھر میں گزار دیتے ہیں، ادھر سے ادھر گزار دیتے ہیں،
میں قسم کھا کے کہتا ہوں اے میرے بھائیو یہ حسین کی آخری رات تھی اور حسین کی آخری رات کو اگر ہم اپنی زندگی کا مسئلہ بنا لیں اگر ہم بیمار ہیں ہمیں شفا نہیں مل رہی ہے ہم پریشان حال ہیں ہمیں راحت و سکون کی سانس نہیں مل رہی ہے ہم کوئی اولاد ہیں تمام علاج کر کے اللہ مجھے اولاد کی دولت سے سرفراز نہیں کیا ہے غرض جتنے مسائل ہیں جو مسائل میں آ کر مجھے گھیرا ہو ان مسائل کو لے کر آقا حسین کے نام پر چلے یہ نیت کر کے یہ رات حسین کی آخری رات تھی اور نواسے رسول نے اس طرح سے اس رات کو گزارا تھا پوری رات نہ صحیح رات کا کچھ حصہ اگر حسین کے طرف پر ہم گزار لیں پھر دعا مارے تو اللہ رب العزت کی قسم جو آپ دعا مانگیں گے اللہ قبول فرما لے گا سینے حسین کے صدقے کے ارے جس حسین نے زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہ کیا ہو اس حسین نے دشمنوں سے یہ رات مانگی تھی اور ہم اس رات کو ہی گھوڑبند میں گزار دیتے یہ کم نصیبی کی بات ہے کہ نہیں میرے بھائی آپ جو کرتے ہو آپ کی مرضی کرو نہ کرو لیکن میں ہاتھ جوڑ کر اتنا ضرور کہوں گا پوری رات نہ صحیح رات کا کچھ حصہ سیکنڈ منٹ گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور غم حسین میں سجدے کی حالت میں 2 آنسو گرا دیں خدا کی عزت کی قسم وہ آنسو آپ کی زندگی کی کایا پلٹ دے آپ کی تقدیر مولا پلٹ دے کی تقدیر وہی لکھتا ہے وہ جب چاہے ہماری تقدیر بدل دے اس پر کس کا زور چلتا حسین کے صدقے میں مانگو اگر ہماری تقدیر میں جو چیز نہیں ہے میں علی وجہ تحقیق اور علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں اگر حسین کے صدقہ صدق دل سے اور جس طرح سے حسین کی یاد منائی جاتی ہے اس یاد سے لبریز دل لے کر غم سے بھی اپنی پلکوں کو بھگو کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رب مالک ہے وہ جب چاہے یہ اس کے اختیار ہے حضرات چنانچہ رات یہ ختم ہوئی صبح شکل پیغمبر حضرت علی اکبر نے اذان دی اور نواسی رسول نے فجر کی نماز پڑھائی دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں آقا حسین نے اپنے 72 ساتھیوں کو 22,000 کے مقابلے میں اس طرح سے ترتیب دی ہے کہ بڑے بڑے سرماؤں نے بڑے بڑے جنگجوؤں نے جب اس تاریخ کو پڑھا ہے تو حسین کی قائدانہ صلاحیتوں کو وہ سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک طرف حضرت حبیب بن مظاہر کو کھڑا کیا ہے دوسری طرف حضرت ظہیر بن قین بجلی کو کھڑا کیا ہے قلب میں آپ خود ہیں اور حسینی لشکر کا علم حضرت عباس علم بردار کو دیا ہے اور سرکار جنگ یزید کی طرف بچتا ہے اس کی طرف سے سب سے پہلے ابن زیاد کے 2 غلام ایک کا نام سالم ایک کا نام یسار ہے یہ دونوں میدان کربلا میں آئے ہیں اور انہوں نے للکارا ہے اس سے پہلے آپ کو پہلوان بھیجتے امام علی مقام اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے سر پر نبوی امامہ باندھ کر خاتون جنت کا پٹکا باندھ کر اور ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھ میں تھام کر میدان کربلا میں حاضر ہوئے ہیں اور یزیدیوں کو آپ نے للکار کر کہا ہے اے یزیدیوں بتاؤ کیا میں نبی کا نواسا نہیں ہوں ان لوگوں نے کہا بے شک ہو آپ نے فرمایا کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے ان لوگوں نے کہا نہیں کیا میں نے کبھی شراب پی ہے یزیدیوں نے کہا نہیں کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے یزیدیوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا میں نے کبھی زنا کیا ہے یزیدیوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا میں نے امانت میں خیانت کی ہے یزیدیوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا میں نے فرائض اسلام سے منہ موڑا ہے انہوں نے کہا نہیں تو پھر آپ نے فرمایا پھر مجھ پر کیوں بانی بند کیا گیا ہے پھر میرے جان کے
भी तुम्हारी तलवार हैं, फिर तुम मैदान करबला में क्यों आ गए हो और मुझे घेर लिया है? 3 दिन से मेरी आल को तुमने भूखा और प्यासा रखा है, आखिर जुर्म क्या है? और ऐ यजीदियों सुन लो, अगर तुमने मेरा खून बहाया तो फिर उसके बाद किसी का खून नहीं बहा सकते हो। मैं नबी का नवासा हूँ। ये तकरीर आपने की अक़वाम हुज्जत के तौर पर, ताकि कोई ये बहाना न कर सके कि हुसैन ने आखिरी वक्त मुझे दीन की दावत न दी थी, हक की बात न पहुंचाई थी। तो यजीदियों के लश्कर में जनाब हुर थे। ये जब इमाम हुसैन की तकरीर को सुना, ये पहलू बदलने लगे, इनके बदन पे कपकपी तारी हो गई। ये अपने भाई के पास गए और उसने पूछा, ऐ भैया, मैं तो आपको बहुत बड़ा जंगजू पहलवान समझता हूँ, आप पर ये कपकपी क्यों तारी है? तो हुर ने कहा कि मैं अज़ाब जहन्नम से डर रहा हूँ, अल्लाह उसके रसूल की नाराजगी से डर रहा हूँ और मैं हुसैन के साथ जा रहा हूँ। चुनांचे जनाब हुर ने अपने घोड़े को घेर लगाई और आला हुसैन की बारगाह में हाजिर हुए, कदमों पे अपना सर रख दिया और से रोने लगे, कहने लगे, ऐ इमाम, इब्ने इमाम, मेरी खता क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ कर सकता है? और मैं अज़मत हुसैनी पर फिदा होने के लिए आपकी बारगाह में आ गया हूँ। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ हुर, तेरी माँ ने हुर रखा है और हुर भी मतलब होते आज़ाद, जा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। जब ये सुना तो हज़रत हुर भी आंखों में और आंसू बह निकले। फिर हज़रत हुर दामने हुसैन में आ जाते हैं और उधर से जब जो गुलाम आए सालिम और यसार, उनके मुकाबले के लिए हज़रत इमाम हुसैन के 2 जानिसार गए और आनन फानन उन 2 गुलामों को वासिले जहन्नम किया। फिर एक बार कीजिए, पहलवान आते रहे और हुसैनी शैदा जाकर उनका मुकाबला करते, कई एक को मारते, फिर वो भी जाके शहादत नोश कर लेते। एक ऐसा भी मौका आया है कि यजीदियों ने चारों तरफ से घेर कर इमाम हुसैन के साथियों पर हमला कर दिया। हज़रत ज़हीर बिन तैन बिजली एक तरफ मोर्चा संभाले हुए हैं, हज़रत मुस्लिम बिन औसिया ये दूसरी तरफ मोर्चा संभाले हुए हैं, हज़रत हबीब बिन मज़ाहिर, इन हजरात में ये तीनों सहाबी थे और चुके थे। हज़रत हबीब बिन मज़ाहिर की उम्र उस वक्त 80 साल थी और तारीख में आया है कि उस हमले में अकेले हज़रत हबीब बिन मज़ाहिर ने 65 यजीदियों को जहन्नम पहुंचाया था। ये बूढ़ा सहाबी, इसके अंदर ये कुव्वत कहां से आई, इसके खून में ये गर्मी कहां से आई? ये हकीकतें इस्लाम की हक़दानियत थी और इन्हें रसूल की मोहब्बत का नतीजा था कि 80 साल का बूढ़ा मैदान जंग में जिधर निकलता है पुश्तों के पुश्ते लगा देता है। इतने में हज़रत मुस्लिम बिन औसिया जख्मी हो जाते हैं और उन्होंने हज़रत ज़हीर बिन तैन बिजली को फरमाया, ऐ ज़हीर बिन तैन बिजली इधर आओ। जब ये आए आपने फरमाया, ऐ ज़हीर, मेरा आखिरी वक्त है, मैं तुमसे अहद लेना चाहता हूँ। तो हज़रत ज़हीर ने कहा, मैं समझ गया, तो ये कहना चाहता है कि तेरी बीवी और तेरा बच्चा हमारे साथ है, मैं उनकी हिफाजत करूंगा, मैं उनकी मदद करूंगा। हज़रत मुस्लिम बिन औसिया ने फरमाया, नहीं है ज़हीर, तुम गलत समझे हो। इस वक्त ना मुझे मेरा बच्चा याद आ रहा है, ना मुझे मेरी बीवी याद आ रही है। अगर कोई याद आ रहा है तो हुसैन याद आ रहे हैं। तुम मुझसे वादा करो, जब तक तुम जिंदा हो खानदानी नबूवत का एक फर्द भी मैदान करबला में न जाने पाए, वो तुम्हारे होते हुए खानदानी नबूवत के किसी शख्स के बदल से खून पे कतरा न गिरने पाए। फिर इसे कहकर हज़रत मुस्लिम बिन औसिया शहीद हो जाता है। हज़रत ज़हीर बिन तैन बिजली ने आका हुसैन को जब ये खबर दी, आका हुसैन लौट कर जाते हैं और मुस्लिम बिन औसिया सहाबी की लाश को उठाकर अपने खेमे में लाते हैं। उनकी लाश को अपने ज़ाने पे रखा है और उनके सर में आप अपने बाल हाथों से उंगलियां फेर रहे थे। इतने में एक 9-10 साल का बच्चा अपने तक से बड़ी तलवार से मैदान करबला में भागा जा रहा था। इमाम की निगाह पड़ी, हज़रत अब्बास को फरमाया, अब्बास देखो ये कौन जा रहा है मैदान में, किसका लाल है, किसका बच्चा है, इसे जरा मेरे पास लेकर के आओ। हज़रत अब्बास नंबरदार गए,
اس بچے کو روکا ہے، بچہ تو کون ہے، کہاں جا رہا ہے، چل امام نے بلایا ہے، وہ بچہ آ رہا ہے، اس کی آنکھوں میں غصے کے شرارے پھینک رہے ہیں، یہ لگتا ہے جیسے یہ شیر بابر کا معلوم لگ رہا ہے، اور اس کے بدن میں ایک نئی توارائی چھلک رہی ہے۔ امام نے فرمایا اے بیٹا تو کون ہے، کہاں جا رہا ہے، میں عظمت حسینی پہ جان دینے جا رہا ہوں، اے میرے بیٹے تجھے تلوار کس نے دی ہے، آقا مجھے میری ماں نے دیا ہے، اور اس طرح سے چلانا نہ بتا رہا ہے، یہ بتا میرے بیٹے تجھے اس طرح سے تیار کس نے کیا ہے، آقا میری ماں نے مجھے شہادت کا دولہا بنایا ہے، اے بیٹے بتا تیرا باپ کون ہے اور تو کون ہے، اس بچے نے جب سنا تیرا باپ کون ہے تو کون ہے، اے بچہ پھوٹ کر رو پڑا اور قدم حسین پر گر کر عرض کرنے لگا اے میرے آقا جس مسلم کی لاش آپ کی زانوں پر پڑی ہوئی ہے میں اس مسلم کا بیٹا ہوں اور میں بھی عظمت حسین پر اپنی جان دینے جا رہا ہوں۔ آقا حسین نے سینے سے لگا لیا، پیار کیا اور کہا بیٹے ابھی تمہارا حسین زندہ ہے، اس کے ہوئے تمہارا کوئی دعا بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے شہدا میدان کربلا میں موجود تھے، اپنی جانے کے بعد دیگرے عظمت حسینی پر قربان کرتے جا رہے تھے۔ بار بار امام حسین میدان کربلا میں نکل کر یہ نعرہ بلند کرتے تھے حل من مغیثی یغیثنا، کون ہے میری مدد کرنے والا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی آئے مجھے بچا لے، نہیں یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ آقا حسین نعرے کا مطلب یہ تھا کون ہے جو قرآن کی صداقت کو بچانے میں میرے ساتھ ہے، کون ہے جو اسلام کی حقانیت کو بچانے کے لیے میرے ساتھ آتا ہے، کون ہے جو روح اسلام کے لیے آگے بڑھتا ہے، کون ہے جو رسول اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے میرے ساتھ آتا ہے۔ اسی لیے آقا حسین بار بار حل من مغیثی یغیثنا کا نعرہ لگا رہے تھے، ہے کون میری مدد کرنے والا، ہے کوئی جو میرے پاس آئے میری مدد کرے۔ اس کے بعد دیگرے جب تمام ساتھی آپ کے شہید ہو گئے، اب اہل بیت اطہار کی باری آئی ہے۔ حضرت امام عالی مقام کے بارگاہ میں حضرت امام قاسم کھڑے ہیں اور اپنے چچا کی بارگاہ ہم گزارش کرتے ہیں اے چچا ہم مجھے رنگ جانے کی اجازت دی جائے۔ آقا حسین فرماتے نہیں ہوا نہیں اے قاسم، تمہیں میں نے اس لیے نہیں پالا تھا کہ میں تمہیں قصابوں کے حوالے کر دوں، میں نے تمہیں اس لیے پالا تھا کہ تم میرے بھیا حسن کی نشانی ہو، تمہیں ابھی زندہ رہنا ہے، میرے بھیا کی نسل کو بڑھانا ہے۔ حضرت امام حسین کی ماں حضرت قاسم نے عرض کیا اے بابا جان آج پہلی بار زندگی میں مجھے یتیمی کا احساس ہو رہا ہے، اگر آج میرا باپ حسن زندہ ہوتا تو مجھے بھی وہ شہادت کا دولہا بناتا اور میدان کارزار میں بھیجتا، میں عظمت حسینی پر لڑتا اور شہادت کی دلہن کے حوالے ہو جاتا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا خون بہا دیتا۔ اے میرے آقا میرے خاندان کی یہ ریت نہیں ہے، ہمارے دعاؤں کی یہ ہمارے تسبیحات کی غذا ہے، ہم لوگ اپنی دعاؤں میں شہادت کی موت مانگا کرتے تھے، آج آپ کی شہادت سر پہ کھڑی ہے، آپ اس سے محروم کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، جاؤ اور خود سے اجازت لو۔ حضرت زینب کے پاس جاتے ہیں، حضرت زینب کو جب بتایا حضرت زینب پھول کر رو پڑی، اپنے چہرے کو چھپا لیا اور فرمایا قاسم تم میری نظروں سے ہٹ جاؤ، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتی اور یہاں سے جا۔ حضرت قاسم پھر اپنے ماں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ماں آپ چلے آقا حسین کے پاس اور ان سے رنگ میں جانے کی اجازت دلا دیں۔ اچانک حضرت امام حسن حضرت قاسم کی ماں کو کچھ یاد آیا اور کہا ہے میرے بیٹے یاد کر وہ موقع جب تیرے باپ کا آخری وقت تھا اور تیرے باپ نے تجھے تعویذ پہنائی تھی اور یہ فرمایا تھا اے قاسم تیری زندگی میں جو سب سے مشکل وقت ہو اس مشکل وقت پر اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا، جو اس میں لکھا ہو اس پر تو عمل کرنا۔ وہ تعویذ کہاں ہے میرے لال؟ عرض کرتے امی جان وہ میرے گلے میں ہے، کہا جلدی سے کھول میرے بیٹے، اس سے بڑھ کر مصیبت کے دن اور کیا ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ جب اس تعویذ کو کھولا گیا تو اس میں ایک کاغذ لکھا ہوا تھا، اس کاغذ میں لکھا تھا
اے اولاد حسن تم کو تمہارا باپ یہ وصیت کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ جب میرا بھائی میدان کربلا میں جائے اور ہم صداقت اور بلندی کے لیے وہ قربانیاں پیش کر رہا ہو تو بھائی حسین سے پہلے تو اپنی جانیں قربان کر دینا، یہ تمہیں میرا حکم ہے۔ جب یہ خط دیکھا آقا حسین کے پاس لے کے گئے اور وہ خط دکھایا اور کہتے ہیں چچا جان اب اس کی اجازت تو آپ کے بھیا حسن اور میرے باپ حسن نے دے دی ہے، اب آپ مجھے رنگ میں جانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ آقا حسین نے سر جھکا لیا، کہا جاؤ بیٹے اللہ تیری حمایت فرمائے۔ اب تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر اشقیاء کے پاس گئے ہیں اور آپ نے للکارا ہے کسی کی مجال نہیں کہ علی کے بیٹے کا مقابلہ کرنے آ جائے۔ عمرو بن سعد نے ایک بہت بڑے پہلوان جس کا نام ارزل تھا اس سے کہا اے ارزل تم جاؤ اس بیٹے اس بچے کا مقابلہ کرو۔ اس نے کہا اے عمرو بن سعد ہرگز تو میرا تمام چیز ہے لیکن میں اپنی بےعزتی کو برداشت نہیں کر سکتا، میں اپنے علاقے کا بہت بڑا پہلوان ہوں، میں اس بچے سے لڑنا اپنی کثرے چھان سمجھتا ہوں، میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، میں اس سے نہیں لڑ سکتا۔ عمرو بن سعد نے کہا ہو گئے تم پہلوان جہاں کے ہو گئے لیکن تمہیں خبر نہیں یہ بچہ کون ہے؟ کون ہے یہ بچہ؟ کہا یہ حسن کا بیٹا علی کا پوتا حسن کی نشانی قاسم اس کا نام ہے، اس سے مقابلہ کوئی کھیل نہیں ہے، تم اس سے جاؤ پنجا لڑاؤ پھر تمہیں پتا چل جائے گا یہ بچہ ہے کہ تجربہ کار جنگ جو ہے۔ اس نے کہا پھر تو مجھے شرم آتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے 4 بیٹے تھے، اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو اشارہ کیا، وہ دہاڑے مارتا ہوا میدان میں گیا، حضرت قاسم کا مقابلہ کیا، ایک ہی وار میں حضرت قاسم نے اسے زمین پر خون میں تڑپا دیا۔ جب اپنے بیٹے کو یہ دیکھا مرتا ہوا اس کا تیسرا بیٹا گیا، اسے بھی مارا وہ بھی مر گیا، دوسرا آیا وہ بھی مارا گیا، پہلا آیا وہ بھی مارا گیا۔ اس کے جب 4 بیٹے ارزل کے مر گئے پھر ارزل دوڑتا ٹالتا اور پہاڑے لڑتا ہوا میدان میں پہنچا ہے۔ حضرت قاسم سے کہتا ہے تو نے میرے 4 جوان شیر بیٹے کو قتل کیا ہے، اب میں تجھے بے دردی کے ساتھ قتل کروں گا، تیری بیٹی کروں گا، میں اپنے 4 بیٹے کا انتقام تجھ سے لوں گا، میں بہت بڑا شہزور ہوں، میری بہادری کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ آپ اس کی بکواس کو اس طرح سے اپنے ہاتھوں پہ اپنے تھوڑی کو رکھ رکھا تھا اور بڑی مفتی سے سن رہے تھے۔ جب آپ کو قتل کیا آپ نے فرمایا کہ بہت بڑا پہلوان ہے، ایک گھوڑے کی زین کی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں زمین میں آ جائے گا۔ جیسے اتنا اپنا سر اپنے گھوڑے کے قدموں کی طرف کیا، آقا امام علی مقام کے شیر حضرت امام قاسم کی تلوار چمکی ہے اور تھوڑی دیر میں وہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ کمر سے آپ نے چھین کے رکھ دیا، وہ جب نیچے گرا اس نے کہا اے بیٹے تو نے مجھے دھوکہ دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے دھوکہ نہیں دیا، تو اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان کہتا تھا اس لیے میں نے تجھے مزہ چکھایا ہے۔ پھر پلٹ کر آپ آقا حسین کی بارگاہ میں آئے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے امام علی مقام، اے ساری دنیا کی مرکز عقیدت، اگر پانی کے چند قطرے میرے حلق میں ڈال دیے جائیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ان یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ امام علی مقام نے فرمایا اے میرے بیٹے وہ دیکھو حوض کوثر ہے اور وہاں دیکھو تمہارے باپ میرے بھیا امام حسن اپنے ہاتھ میں کوثر کا پیالہ لیے کھڑے ہیں، وہ دادی فاطمہ کو دیکھو اپنی باہیں پھیلائیں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں تمہیں یہاں پانی تو نہیں دے سکتا لیکن حوض کوثر پر تمہیں سیراب کرنے کے لیے نانا مصطفیٰ کھڑے ہوئے ہیں، اب تم جا کر حوض کوثر پہ سیراب ہو جانا۔ پھر پلٹ کے آئے ہیں، اب کسی کی مجال نہیں کہ آپ سے مقابلہ کر سکے، چاروں طرف سے یزیدیوں نے گھیر لیا، آپ پر تیروں کی بوچھار کر دی جاتی ہے۔ ایک جوان شیر دل پھر ہزاروں کا کب تک مقابلہ کرتا، آپ کا پورا بدن تیروں سے چھلنی ہو گیا ہے اور ایک تیر آپ کی پیشانی پر لگا، آپ چکرا کر نیچے گرائے۔ کسی نے آواز دی حسین آؤ، حسن کی نشانی قاسم کی جوانی بھی اٹھا کے لے جاؤ۔ حضرت امام علی مقام گئے ہیں اور حضرت
قاسم کی لاشیں کو جب لے کر کے آئے ہیں خیمہ میں، آپ کی کمر بہری ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دیگرے خاندان اہل بیت کے تمام شہداء، تمام جوان جاتے ہیں اور بعد شجاعت دیتے ہیں اور اپنی شہادتیں پیش کر دیتے ہیں۔ اب کوئی نہیں ہے۔ حضرت قاسم کے بعد حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے ہیں اور محمد بھی شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار کا لاشا بھی ادھر ادھر کٹا پھٹا پڑا ہے، بازو بھی ادھر ادھر پڑے ہیں۔ اب کوئی نہیں جو آقا حسین سے پہلے جائے اور اپنی جان قربان کر دے۔ آقا حسین اپنے بدن پر اب جنگ لباس سجانے لگے ہیں، میدان کارزار میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے حضرت شہربانو آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، اے مملکت صداقت کے شہنشاہ، آج تک ان کنیزوں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، آخری بار میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ آپ علی اصغر کو لے کر کے جائیں اشقیاء کے سامنے، ان سے پانی کا سوال کریں۔ اس کی پیاس سے ہچکیاں بن گئی ہیں، یہ روتا ہے تو پھر خاموش نہیں ہوتا، اس کی آنکھیں دیکھیں پیاس سے پتھرا گئی ہیں، اس کے نبض کو دیکھیں جو رک رک کر چل رہی ہیں، یہ ننا چند لمحوں کا مہمان ہے، یہ بھی دم توڑ دے گا پیاس کی وجہ سے، آپ جائیں پانی مانگ لائیں۔ امام علی مقام نے اپنے بچے کو سینے سے لیا، گود لے لیا، سینے سے لگایا، اوپر سے چادر ڈالی، اشقیاء کے سامنے گئے اور فرمایا، اے عمر بن سعد، اے شمر ذل جوشن، اے قوم یزید، اے ساج یزید، سن لے، اب میرا تمہارا جو تمہیں جو کچھ شکایت ہے وہ حسین سے ہے اور کسی سے نہیں ہے۔ یہ دیکھو یہ میری 6 ماہ کا بچہ ہے جس کا نام اصغر ہے، یہ پیاس سے بے چین و بے قرار ہے۔ اے قوم اشقیاء، تم اس کے حلق میں پانی کے چند قطرے ٹپکا دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں مجھے شہید کر دینے کے بعد، میرے خاندان کو قتل کر دینے کے باوجود بھی میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن جب پیاسوں کو پانی کہیں نہیں مل رہی ہوگی، جب وہ بے چین و بے قرار ہوں گے، اس دن اصغر کے پیاس بجانے کے صدقے میں نانا کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا اور حوض کوثر کا جام دلاؤں گا۔ لیکن شمر ذل جوشن چلا پڑا، اے یزید کے بہادرو، حسین کا ایک 6 ماہ کا بچہ بھی میدان کربلا سے زندہ بچ کر نہ جانے پائے۔ حربلا نے اپنے تیر کو لیا، زہر میں بجھایا اور اپنے کمان پر چڑھایا، پھر نشانہ لیا اور تیر چھوڑا، تیر سنسناتا ہوا حلقے میں اصغر میں پیوست ہو گیا اور پھر امام علی مقام کے بازو کو چیر کر باہر نکلنے کے غرض سے پھنس جاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے حضرت امام علی اصغر کو زمین پر لٹایا اور بڑے نازک انداز کے ساتھ پھر تیر کو کھینچا، اپنے بازو سے نکالا، پھر حلق سے جب نکالا تو جب تیر نکلا خون کا فوارہ نکل پڑا۔ امام علی مقام نے خون کے فوارے کو اپنے چلوں میں بھر لیا، آسمان کی طرف اچھالنا چاہا تو آسمان سے صدا آئی، اے امام علی مقام، اپنے شیر خار بچے کا خون ہماری طرف نہ اچھالیں ورنہ خدا کی عزت کی قسم قیامت تک کبھی بارش نہیں ہوگی۔ آپ زمین پر گرانا چاہتے تھے، زمین چیخ پڑی، اے امام ابن امام، آپ شیر خار بچے کا خون میرے چھاتی پر نہ ڈالیں ورنہ خدا کی عزت کی قسم قیامت تک کبھی زمین میں ہریالی نہیں آئے گی۔ جب یہ سنا تو امام نے اس چلو بھرے خون کو اپنے چہرے پر مل لیا اور عرض کرتے ہیں، مولا تیرا حسین تیری بارگاہ میں خون علی اصغر کو اپنے چہرے پر مل کر اسی شکل میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ پھر آپ اپنے ننھے سے بیٹے کی لاش کو مخاطب کر کے گویا یوں فرماتے ہیں، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ امام علی مقام پھر اپنے بچے کی لاش کو لیتے ہیں اور میدان کربلا سے ہوتے ہوئے اپنے خیمے میں آتے ہیں اور ادھر سے جب حضرت علی اصغر گئے تھے تو روتے ہوئے گئے تھے اور ادھر سے جب آئے ہیں تو خاموش ہیں۔ خواتین نے سوچا شاید علی اصغر کو پانی پلا دیا گیا ہے، اس وجہ سے وہ خاموش ہیں۔ جب آپ قریب آئے شہربانوں نے پوچھا، اے شوہر نامدار، کیا میرا اصغر سیراب ہو گیا؟ ہاں سیراب ہو گیا ہے، لیکن نہر فرات کے پانی سے نہیں، شہادت کے جام سے وہ
سیراب ہو گیا ہے، ایک کوہرام مچ جاتا ہے اور ہر کسی کی چیخ بلند ہو جاتی ہے۔ امام علی مقام نے سب کو صبر کی تلقین کی، پھر آپ نے اپنے نیزے سے ایک ننھی سی قبر کھودی اور پھر نماز جنازہ پڑھ کر اپنے ننھے سے بچے کو میدان کربلا میں دفنا دیا۔ پھر اس کے بعد امام علی مقام میدان کربلا میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت زینب آئی اور کہا اے بھیا، ہمارے گھر میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان جنگ میں جایا کرتے تھے تو بابا علی تیار کراتے تھے، جب بابا علی جنگ میں جاتے تھے تو بھیا حسن تیار کرتے تھے، جب بھیا حسن جنگ میں جاتے تھے تو بھائی آپ تیار کیا کرتے تھے۔ اب آپ جنگ میں جا رہے ہیں، مردوں میں تو کوئی نہیں ہے، ایک ہے وہ بیمار ہے، عجب اس کا حال ہے، وہ خود اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بھلا وہ آپ کے بدن پر شہادت کا دولہ آپ کو کیسے بنائے، آپ کو شہادت کا جوڑا کیسے پہنائے؟ اے بھیا میں آپ کو شہادت کا دولہ بناتی ہوں۔ حضرت زینب نے اب مصطفیٰ کریم کی دستار اپنے بھائی کے سر پہ باندھی ہے، ماں فاطمہ کا پٹکا کمر میں باندھا ہے، حیدر کرار کی ذوالفقار دی ہے، بھیا حسن کی کا نیزہ دیا ہے، حضرت جعفر تیار کا خنجر دیا ہے، اور پھر حضرت امام علی مقام کا الوداعی سلام کر کے جب میدان میں جانے کے لیے ابھی خیمے سے نکلنے ہی والے تھے کہ حضرت امام زین العابدین لڑکھڑاتے قدموں سے باپ کے پاس آئے ہیں اور باپ کے ہاتھ کو پکڑ کر چومنے لگے اور عرض کرتے ہیں بابا ابھی آپ کا غلام زندہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ میدان میں نہیں جا سکتے۔ امام علی مقام نے فرمایا نہیں اے زین العابدین، تمہیں زندہ ہوگا، نسل حسین کے لیے زندہ ہوگا، نسل مصطفیٰ کے لیے زندہ ہوگا، تمہیں شہادت نہیں ملے گی اور یہاں کربلا میں تجھے موت نہیں واقع ہو سکتی ہے، تمہیں نسل حسین کو بقا دینا ہے، تمہیں فاطمہ الزہرا کے نسل کو دوام دینا ہے، کوئی دنیا کی تلوار تمہارے گردن پہ نہیں چل سکتی ہے۔ اے میرے بیٹے تمہیں صبر کرنا ہوگا، تمہیں اپنے ماں کی حفاظت کرنی ہے، پھوپھی کو دلاسا دینا ہے، بہنوں کو خیال رکھنا ہے، ان کی شادیاں کرنی ہے اور اپنے خاندان کو بچانا ہے۔ حضرت علی امام زین العابدین بہت روئے، امام نے تلقین کی اور آپ نے فرمایا نہیں بیٹے تم کہیں جا سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد آپ تاریخ کربلا پڑھ جاؤ اور پھر حضرت امام زین العابدین کی پوری سیرت پاک پڑھ جاؤ، آپ تمام میدان میں تمام لشکر تمام جنگوں میں شامل ہوئے ہیں، لیکن کسی دشمن کی تلوار میں وہ دم نہیں کہ علی حضرت امام زین العابدین کے گردن پہ چل سکے۔ کیوں نہ چل سکے؟ کیونکہ امام زین العابدین کے لیے ضمانت آقا حسین نے دی تھی۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں حسین کو تم پکارتے ہو، علی کو تم پکارتے ہو، فاطمہ کو تم پکارتے ہو، حسین وہ ہیں جو میدان کربلا میں اپنے بھائیوں کو نہ بچا سکے، اپنے بچوں کو نہ بچا سکے، اپنے بھتیجوں کو نہ بچا سکے، خود کو نہ بچا سکے، بھلا وہ تمہیں کیسے بچا سکتے ہیں؟ اے نادانو، تم نے کربلا کی تاریخ کو غور سے نہیں پڑھا ہے۔ کربلا کے میدان میں وہی شہید ہوا ہے جسے امام حسین نے شہادت کے لیے میدان میں بھیجا ہے اور جسے کہہ دیا ہے میرے بعد تجھے زندہ رہنا ہوگا، کوئی نہیں ہے بچانے والا۔ پھر بھی کسی کی ظالم کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ امام زین العابدین کو قتل کر سکے، اس سے بڑا اختیار اور کیا ہو سکتا ہے؟ جسے شہادت کے لیے بھیجا وہ شہید ہو گیا، جسے زندگی دے دی وہ زندہ رہا۔ حضرات گرامی، آپ نے تلقین کی، پھر آپ میدان کربلا میں گئے ہیں، پھر آپ نے خطبہ دیا ہے، اپنی حقانیت کا بیان کیا ہے اور آپ نے فرمایا اے یزیدیو اب بھی وقت ہے، تم نے میرے بچوں کو شہید کیا ہے، حسین اب بھی معاف کر سکتا ہے، تم نے میرے بھائیوں کو قتل کیا ہے، میں بھی اب بھی معاف کر دوں گا، لیکن میرا خون بہاؤ گے تو جہنم تم پر واجب ہو جائے گی، پھر کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا ہے، دنیا تم پر لعنت بھیجے گی۔ میں رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، دنیا تم پر لعنت بھیجے گی، رب تم سے روٹھ جائے گا، مصطفیٰ کریم کی تمہاری شفاعت نہیں فرمائیں گے، اب بھی وقت ہے آ جاؤ پرچم حسین کے نیچے، حقانیت کا علم تم اپنے ہاتھوں میں لے لو، اب بھی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو۔ ان لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیا، پھر امام نے آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کیا، چڑھتے تھے چار سمت پر بھالے حسین پر اور چاروں طرف سے لوگوں نے نیزے سنبھال رکھے تھے، کوئی نیزے مار رہا تھا، کوئی
کوئی تیر برسا رہا تھا، کوئی بھالے برسا رہا تھا، اور آخر کار 33 زخم تیر کے اور 34 زخم تلوار کے امام حسین کے جسم پر لگے، اور پھر ایک تیر سنسناتا ہوا آپ کی پیشانی پر آ کے لگا۔ آپ بھولے سے ذوالجناح سے نیچے اترے، آپ جیسے نیچے گرے، شمر نے بڑھ کر آپ کے گردن پہ لات رکھ لی۔ آپ نے فرمایا اے شمر تو کون؟ کہا تو کون ہے؟ کہا میرا نام شمر ہے۔ کہا ذرا اپنے سینے سے کرتے کو ہٹا۔ جب اس نے کرتے کو ہٹایا آپ نے فرمایا الحمدللہ، میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا تھا اے حسین جو تجھے قتل کرے گا وہ کوڑھی کتا ہوگا اور تیرے سینے پر سفید داغ ہے۔ میرے مصطفیٰ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ مجھے کون قتل کرے گا، اور اے شمر تجھ پر لعنت ہو، میرے نانا نے تجھے ابرص کتا کہا ہے، یعنی سفید داغ والا کتا کہا ہے۔ پھر اس نے اپنی ساری طاقت کو اکٹھا کر کے گردن حسین پہ دباؤ ڈالا۔ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا وقت ہے؟ کہا آج جمعہ کا دن ہے اور دیہات کی بستیوں میں ظہر کی اذان ہو رہی ہے، لوگ نماز ظہر پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اے شمر اپنے گردن کو میری گردن سے اپنے قدموں کو ہٹا لے، میں بھی اپنے سر کو مالک حقیقی کی بارگاہ میں جھکانا چاہتا ہوں۔ اس نے تمام کوشش کیا کہ حسین اپنے سر کو اٹھا نہ سکے، مگر آپ نے اپنی طاقت کو اکٹھا کیا اور اپنی گردن کو اس طرح سے کیا کہ آپ کا سر سجدے میں ہو گیا۔ سنان بن انس آیا، اس نے آپ کے اوپر تلوار چلانا چاہا لیکن آپ کا روب چھا گیا۔ شمر نے اپنا خنجر نکالا اور امام حسین کے سر پر آپ کے گردن پر چلایا، اور اس طرح سے کئی بار اس نے وار کیا اور امام علی مقام کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام ہو اے حسین پاک، آپ کی ذات پاک پر آپ نے اپنا خون دے کر اسلام کی زندگی دے دی ہے، آپ نے اپنی شہادت دے کر اسلام کی ایک سرحد بنا دی ہے۔ ابر رحمت آپ کے مرکز اطہر پر نور افشانی کرے۔ حضرات گرامی آخری بات میں اس کلام کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہوں، اور ایک درس ہے، بڑا عجب کلام ہے، اور آپ لوگ بھی اس کو غور سے سنیں، لگے تو میرے ساتھ پڑھتے جائیں۔ اٹھا علم حسین کا، اٹھا علم حسین کا، ستم کی جلتی آگ پر وہ شان سے کھڑا رہا، جفا کے تیر کھا کے بھی وہ صبر سے اڑا رہا، وہ اپنی جان ہتھیلی پر لیے ہوئے ڈٹا رہا ہے، جراحتوں کی راہ پر قدم قدم حسین کا۔ اٹھا علم حسین کا، اٹھا علم حسین کا، ہزار آندھیاں چلی، ہزار امتحان ہوئے، چراغ حق کو تھام کر سبھی کو پار کر گئے، نہ توڑ پائی موت بھی ارادے اور حوصلے، کسی ستم کے آگے سر نہ خم ہوا حسین کا۔ اٹھا علم حسین کا، اٹھا علم حسین کا۔ حسین ہر زمانے میں ضیائے انقلاب ہیں، وہ چرخ حریت کے ایک تازہ آفتاب ہیں، نہ ڈوبے گا جو تاب وہ ایسے ماہتاب ہیں، کسی سے ہو نہ پائے گا اجالا کم حسین کا۔ اٹھا علم حسین کا، اٹھا علم حسین کا، وہ یادگار مرتضیٰ، وہ عظمت بطول ہیں، وہ گلشن حضور کے عظیم ایک پھول ہیں، خدا کو ان سے پیار ہے، وہ مرضی رسول ہیں، ہر ایک رنگ زندگی ہے محترم حسین کا۔ اٹھا علم حسین کا، اٹھا علم حسین کا، روا روا جو مومنوں کے خون میں یہ جوش ہے، جفا ہزار ہے مگر وفا قسم بدوش ہے، دلوں میں دین کے لیے یہ عشق سرفروش ہے، کیا ہوا ہے جوش ہر یہ سب رقم حسین کا۔ اٹھا علم حسین کا، اٹھا علم حسین کا، ہے سجدے میں حضور اور پشت پر حسین ہے، اٹھایا سر آقا نے یہ سوچ کر حسین ہے، دل رسول پاک کو عزیز تر حسین ہے، خیال کتنا رکھتے تھے شہ امم حسین کا۔ اٹھا علم حسین کا، اٹھا علم حسین کا، صداقتوں کی راہ پر جو عزم لے کے چل پڑے، اندھیروں میں سحر کا نور بن کے جو نکل پڑے، حیات کے صدف میں جس سے گوہر عمل پڑے، وہی زبان حسین کی، وہی قلم حسین کا۔ اٹھا علم حسین کا، اٹھا علم حسین کا، بروز حشر خلد میں ہم کو
وہ ہم کو ساتھ لے کے جائیں گے، بروز حشر خلد میں وہ ہم کو لے کے جائیں گے، وہاں بھی یا حسین کے ترانے گنگنائیں گے، انہی کے سامنے ہم ان کی منقبت سنائیں گے۔ بہشت جس کو کہتے ہیں وہ ہے حرم حسین کا، اٹھا علم حسین کا، اٹھا علم حسین کا، غموں کی رت ہے اور یاد کربلا ہے چار سے، حسینی ذکر کا چمن مہک رہا ہے چار سے، کب کرم کا ابر جھوم کر برس رہا ہے چار سے، ترانہ پڑ رہی ہے میری چشم نم حسین کا، اٹھا علم حسین کا، اٹھا علم حسین کا، شجاعتوں کے تاجور حسین، شجاعتوں کے تاجور میرے حسین کو سلام، نبی علی و فاطمہ کے نور عین کو سلام، جہان حق کے رہنما دلوں کے چین کو سلام، الہی ذکر اوج پر ہو دم بدم حسین کا، اٹھا علم حسین کا، اٹھا علم حسین کا، حسینیو چلو اٹھو ہوا کے رخ کو موڑ دیں، ستم کے سارے سلسلے کو آؤ مل کے توڑ دیں، بچھڑ گئے جو ہم سے آؤ ان دلوں کو جوڑ دیں، نبھائیں طرز زندگی فریدی ہم حسین کا، اٹھا علم حسین کا، اٹھا علم حسین کا۔ اللہ رب العزت ذکر حسین کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس مجلس کو منعقد کرنے میں اگر کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہوئی ہو، مولا کریم ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ علیہ السلام۔ سلام سلام حسین، سلام سلام حسین، سلام ختم تجھ پہ شہادت کے جلوے تنا، ختم تجھ پہ شہادت کے جلوے تمام، بے بسوں بے قصوں کے ساتھ سلام 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 اے حسین، سلام 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 اے حسین، سلام حشر ہے اور کوفی کھڑے ہیں اداس، دیکھ کر ان کی عظمت کو ہے بدحواس، وہ بجھاتے ہیں محشر میں پیاسوں کی پیاس، ناظم حوض کوثر پہلا کو سلام 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 میں حسین، سلام اے شاہ کربلا تاجواد، سلام یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم۔